جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان صاحب نے جیل سے ایک پیغام بھیجا ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ شعیب شاہین صاحب نے اور علیمہ خان صاحبہ نے میڈیا سے گفتگو کی ہے، بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں انہوں نے، وہ تفصیلات بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ لیکن ہم شروع کرتے ہیں جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے۔ یہ کل سے یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ وائرل ہیں، یہ تصویر بڑی زیادہ وائرل ہے۔ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہیں سے نکل رہے تھے اور اوورسیز پاکستانی وہاں پہ احتجاج کر رہے تھے، اور قاضی صاحب ایک طرح سے انہوں نے اپنا سر نیچے کیا ہوا تھا اس گاڑی کے اندر، اور یہ غالباً پاکستان کے سفارت خانے کی گاڑی تھی جو ان کو وہاں پہ لینے گئی ہوئی تھی۔ اور اب اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ ان لوگوں کے خلاف ایکشن لے سکتی ہے جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ وہاں پہ اس طرح کا سلوک کیا، اور مبینہ طور پہ پاکستان کے جو سفارت خانہ ہے اس کی گاڑی کے اوپر حملہ ہوا مبینہ طور پہ، اور اب لوگوں کے پاسپورٹ کینسل ہو سکتے ہیں، لوگوں کے شناختی کارڈ کینسل ہو سکتے ہیں۔ اس طرح کی خبر گردش کر رہی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ برطانیہ میں اگر کوئی واقعہ ایسا ہوا ہے جہاں پہ کسی نے آئین توڑا ہے، قانون توڑا ہے، تو برطانیہ ہے، یہ کوئی پاکستان تو ہے نہیں ہے، یا کوئی اور ایسا ملک تو ہے نہیں کہ آپ جو ہے اثر و رسوخ استعمال کر کے بچ جائیں گے۔ تو حکومت پاکستان نے کیا ابھی تک کوئی کمپلینٹ درج کروائی ہے؟ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ کوئی ناروا سلوک ہوا ہے تو کیا انہوں نے لندن کی پولیس سے اب تک کوئی کمپلینٹ درج کروائی ہے؟ باقی احتجاج کرنا فری معاشروں میں لوگوں کا رائٹ ہے، اس پہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ جناب یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، اس طریقے سے احتجاج نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جناب بینر لے کے کھڑے ہو جائیں، سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں، نعرے جو لگا رہے ہیں اس میں بھی شائستگی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ یہ وہ ساری چیزیں جن کے اوپر بحث ہو سکتی ہے، لیکن جو اصل چیز ہے، جو بحث طلب چیز ہے، وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اپنا کنڈکٹ ہے۔ یہ وہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ میں بیٹھ کے کہا، جب انسانی حقوق کے متعلق وہاں پہ بات ہوئی، انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کے حوالے سے وہاں پہ بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ اف یو کین ناٹ اسٹینڈ دا ہیٹ دین لیو دا کچن۔ اگر آپ آگ یا گرمی برداشت نہیں کر سکتے تو کچن سے نکل جائیں۔ یہ ملک کا چیف جسٹس مبینہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے اس کا یہ ملک کی سب سے بڑی عدالت میں یہ موقف تھا۔ یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اب آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ احتجاج بھی کرتے ہیں، لوگ سم ٹائم مناسب طریقے سے، سم ٹائم نامناسب طریقے سے کوئی بات کرتے ہیں، لیکن وہ بڑا ایشو نہیں ہے۔ اصل ایشو وہ ہے کہ جس حالت میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب عدلیہ کو چھوڑ کے گئے اور جس نہج پہ وہ چیزوں کو لے کے چلے گئے۔ آج ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج ہیں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب، انہوں نے جو ریمارکس دیے ہیں انسداد دہشت گردی کے جج ابو الحسنات صاحب کے حوالے سے، وہ غیر معمولی ریمارکس ہیں۔ انہوں نے کہا، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ یہ جو جج ابو الحسنات ہیں، یہ دنیا کی کسی عدالت میں اس طرح کی ناانصافی نہیں ہوئی جو اس نے کی۔ یہ ہائی کورٹ کا ایک جج کہہ رہا ہے انسداد دہشت گردی کے جج کے حوالے سے۔ یہ وہی جج ہے جس نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور کے اندر سائفر کا مقدمہ بھی سنا، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں بھی یہ جج ادھر ہی تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا، میاں جو گل حسن اورنگزیب صاحب نے، یہ سامنے آپ تصاویر بھی دیکھ سکتے ہیں، میڈیا اس نے اس کو رپورٹ بھی کیا کہ سائفر ٹرائل میں اس کی کارستانیاں ہم نے دیکھی ہیں۔ اس شخص کو اس لیے بٹھایا تاکہ ان کی سیاسی کاروائیاں کر سکے۔ اسلام آباد میں انصاف نہیں ہوگا جب تک یہ آدمی یہاں ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے یہ کہا، یہ اب تک یہاں ہیں، پھر ایسے ہی کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ابھی تک یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، ایسا ہی کام کر رہا ہے۔ ہم نے ممبر انسپیکشن ٹیم کو لکھا تھا کہ اس کو فوراً واپس بھیجا جائے۔ یہ شخص دھڑلے سے کام کر رہا ہے کیونکہ وزارت قانون اسے سپورٹ کر رہی ہے۔ حسنات کی عدالت میں کیا کیمرے لگے ہیں؟ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے یہ بھی پوچھا۔ تو اور بھی بہت سارے انہوں نے ریمارکس دیے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہماری عدلیہ میں کس قسم کی سچویشن ہے، اور ہائی کورٹ کے جج صاحبان جو ہیں وہ کس طرح کے ریمارکس دے رہے ہیں، کس طرح پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑا ایشو یہ ہے کہ ہم نے اپنا جو نظام انصاف ہے اس کو کیسے بہتر کرنا ہے۔ اب یہ جو جج صاحب ہیں ابو الحسنات صاحب، انہوں نے سائفر کے مقدمے میں جو کیا اس کے حوالے سے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے بڑی جو ہے وضاحت سے چیزوں کو بیان کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں، یہ وہی جج ہیں کہ جو ہر کسی کو ریمانڈ دے دیتے ہیں۔ انہوں نے عمران خان کی بہنوں کا بھی ریمانڈ دیا۔ کس چیز کے اوپر مقدمہ کتنا بھونڈا تھا کہ ان کے پاس بارودی مواد ہے جو انہوں نے لوگوں کو سپلائی کرنا تھا اور جس سے پارلیمنٹ کو اڑانا تھا۔ اسی طرح انہوں نے گزشتہ روز ایمان مزاری کا ریمانڈ بھی دے دیا، اسی طرح انہوں نے جناب اعظم سواتی کا ریمانڈ بھی دے دیا، اور یہ اسی ریمانڈ کے سلسلے میں جناب آج جو وکیل علی بخاری صاحب ہیں انہوں نے وہاں پہ وہ پیش ہوئے تھے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے سامنے، اور وہاں پہ یہ ساری باتیں ہوئی۔
اور پھر آج ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی جناب اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ دہشت گردی کا مقدمہ ایمان مزاری کے اوپر کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ اگر انتظامیہ کوئی ایسا کرتی ہے تو جج صاحب کا کام ہے وہاں پہ ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ مقدمہ کیسے ہو گیا, کیسے اس اتنے بھونڈے مقدمے کو ہم سنجیدگی سے چلا سکتے ہیں. یہ یہاں تک ہوا, میڈیا نے رپورٹ کیا کہ ابو الاسناد صاحب نے جو علیمہ بی بی ہیں ان سے جب ان کی ایک طرح سے مکالمہ ہوا جس میں علیمہ بی بی نے کہا کہ جناب انہوں نے یہ میرا فون انہوں نے لیا ہوا ہے اور یہ اس کا پاسورڈ مانگ رہے ہیں, تو جج صاحب نے کہا دے دیں بھائی جان چھڑوائیں. مطلب آپ وہاں پہ اس لیے بیٹھے ہیں یا پھر آپ لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بیٹھے ہیں. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آج ہائی کورٹ کے جج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے جس کے اوپر ناراضی کا اظہار کیا. اچھا جی, علیمہ خان صاحبہ نے بھی آج وہاں پہ میڈیا سے گفتگو کی. اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ خلائی مخلوق یہ بات پھیلا دیتی ہے کہ جیسے کوئی ڈیل ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ کوئی ڈیل نہیں کروں گا, عمران خان صاحب نے کہا, اور یہ اگر فوجی عدالت میں میرا مقدمہ بھیجتے ہیں تو بھیج دیں. اس کے ساتھ ساتھ علیمہ بی بی نے جو اور باتیں کی وہ بھی میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آج پھر عمران خان نے کہا کہ جو ان کے ساتھ ہوا وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. اس سلسلے میں وہ سپریم کورٹ جائیں گے اور جو وہاں کا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل ہے اور سپرنٹینڈنٹ جیل ہے اس کو بھی فریق بنائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ 10 دن ان کو 8x6 کے کمرے میں کس کی ماں پر رکھا گیا. 10 دن تک ان کو صرف 1 گھنٹے کے لیے باہر آنے کی اجازت تھی. ہفتے میں اپنی فیملی اور وکلا سے ملنے کی اجازت نہ تھی. مطلب 3 ہفتے اپنی فیملی اور وکلا سے ملنے کی اجازت نہیں تھی. عمران خان کو ناقص کھانا دیا گیا. عمران خان عالمی سطح کا لیڈر ہے, اس طرح کا سلوک تو سزائے موت کے قیدیوں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا. عمران خان نے کہا کہ دشمن بھی ہو مگر کمینہ نہ ہو. عمران خان نے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان کیا, جس طرح وہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا. اس کے علاوہ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ وہ ہرگز ڈیل نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ وہ رول آف لا اور حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. عمران خان نے قوم کو پیغام دیا کہ میں ملٹری کورٹس اور ظلم بھی آپ کی خاطر سہ لوں گا مگر جھکوں گا نہیں. اور عمران خان نے پیغام دیا کہ اپنے حق کے لیے آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا اور یہی وہ وقت ہے. تو یہ وہ باتیں جو علیمہ خان صاحبہ نے میڈیا سے کی وہاں پہ. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا جو آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے اس کے اوپر بھی پیغام جاری کیا گیا کہ عمران خان کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں اور اپنے وکلا کے ساتھ گفتگو. واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس نے بھی 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا اس نے آئین پاکستان کی بنیادوں کو ہلا کر پاکستان کے ساتھ غداری کی. مجھے جس طرح پنجرے میں بند رکھ کر ذہنی اذیت دی گئی یہ بہت ہی نیچ اور افسوسناک حرکت ہے. جانوروں سے بدتر سلوک کیا گیا. سیل کی بجلی 5 دن تک بند رکھی گئی. سیل میں گھپ اندھیرا رکھا گیا. 10 دن تک سیل سے باہر نہیں نکلنے دیا گیا. کئی ہفتے تک میرے ڈاکٹرز فیملی اور وکلا کو ملنے پر پابندی لگائی گئی. یہ سختیاں اور ٹارچر کر کے مجھے توڑنا چاہتے ہیں مگر اس ظلم کے باوجود پاکستانی قوم کی حقیقی آزادی کے لیے ڈٹا رہوں گا. نواز شریف کو پاکستان کے مستقبل اور پاکستان کے مفاد اور بہتری سے کوئی سروکار نہیں کیونکہ اس کے پیسے جائیداد سب باہر ہے. یہ پاکستان میں صرف لوٹ مار کے لیے آتے ہیں اور پھر وطن واپس لوٹ جاتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب یہ وزیر اعظم تھا تو 22 دفعہ برطانیہ گیا تھا, اب تو ویسے بھی 12ویں کھلاڑی ہیں اس لیے اپنے وطن واپس سدھار گیا ہے. انتظار پنجوتھا کے اغوا کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب نے تشویش کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ یہ جبری گمشدگی میری ذات سے مخاصمت کا شاخسانہ ہے. ملک میں مکمل لاقانونیت کا راج ہے. میرے فوکل پرسن کے اغوا کو 21 دن ہو گئے ہیں, اس کا قصور کیا ہے؟ افسوس ہے کہ عدالتیں بھی خاموش ہیں. تو یہ وہ باتیں جناب ساری وہاں پہ آج ہوئی, خان صاحب نے کی. اور اس کے علاوہ علیمہ خان صاحبہ نے بھی پھر میڈیا سے بات کی. شعیب شاہین صاحب نے بھی جناب میڈیا سے بات کی اور یہی عمران خان صاحب کا جو پیغام ہے وہ باہر انہوں نے بھی پہنچایا. انہوں نے کہا کہ عمران خان کی فیملی اور وکلا کو نہیں ملنے دیا گیا, جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف اور شہباز شریف جو زرداری صاحب ہیں ان کو 40 لوگ ملتے تھے. یہ شعیب شاہین صاحب نے جو وہاں پہ گفتگو کی. انہیں گھر کے کھانے سمیت ایئر کنڈیشن کمروں میں رکھا گیا تھا. قاضی فائز عیسیٰ سے متعلق عمران خان نے کہا کہ اس نے تو جسٹس منیر کو بھی بھلا دیا, یعنی جو جسٹس منیر نظریہ ضرورت والے ہیں ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. عمران خان نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے فراڈ الیکشن کو تحفظ دیا. قاضی فائز عیسیٰ نے نیب ترامیم میں اس لیے منظور کی کہ اس میں وہ خود بینیفیشری تھا. قاضی فائز عیسیٰ کی بھی لندن میں 3 پراپرٹیز تھیں. میاں نواز شریف جب وزیر اعظم تھا تو اس نے 22 جو ہے لندن کے دورے کیے, جو پہلے بھی میں نے بتایا. علیمہ خان صاحبہ نے بھی اس کا ذکر کیا تھا. اور عمران خان صاحب کا جو پیغام پاکستان تحریک انصاف کے ٹویٹر ہینڈل پہ شیئر کیا گیا اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے.
اچھا، خان صاحب نے شعیب شاہین صاحب کو یہ بھی بتایا کہ آصف زرداری جو ہے وہ 51 بار دبئی گیا، یہ بھی ذکر ہوا جو شعیب شاہین صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی۔ IMF کا مقروض، ملک IMF کا مقروض ہے اور یہ سرکاری اخراجات پر دورے کر رہے ہیں۔ نواز شریف اور آصف زرداری اسرائیل کے خلاف ایک بھی بیان جاری نہیں کر سکتے، ان کے مفادات مغرب سے ہیں، اس لیے اسرائیل کے خلاف یہ بات نہیں کریں گے۔ قاضی فائز عیسیٰ تاریخ کا بدترین چیف جسٹس ثابت ہوا۔ قاضی فائز عیسیٰ نے جوڈیشری کے بجائے بیوروکریسی سے آروز لے کر فراڈ الیکشن کی بنیاد رکھی۔ عمران خان نے ڈیل کی خبروں کو جھوٹ قرار دیا۔ عمران خان نے کہا کہ وہ ملٹری کورٹ سے نہیں ڈرتے، عمران خان حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہ جو تینوں سورسز سے یہ پیغامات آئے، وہ تینوں سورسز سے پڑھ کے میں نے آپ کو اس لیے سنایا تاکہ جو ہے کوئی یہ نہ کہے کہ جناب وہاں پہ یہ بات ہوئی اور وہاں پہ وہ بات ہوئی۔ یہ تینوں سورسز سے پاکستان تحریک انصاف کا جو آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے اس نے جو لکھا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا، علیمہ بی بی نے جو گفتگو کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور شعیب شاہین صاحب نے جو گفتگو کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، پی ٹی آئی جو رہنما شیر افضل مروت صاحب، انہوں نے بھی جیل سے کے باہر میڈیا سے گفتگو کی۔ انہوں نے بتایا کہ عمران خان کو بتایا کہ یہ احتجاج ٹھیک نہیں تھے، عمران خان کو بتایا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے احتجاجی حکمت عملی ٹھیک نہیں بنائی۔ عمران خان اب جو ہے کچھ فیصلے کیے ہیں جو سلمان اکرم راجہ بتائیں گے۔ عمران خان سے پوچھا کہ مولانا فضل الرحمان پر کیا موقف ہے۔ ہمارے ساتھی نے بتایا کہ مولانا کی وجہ سے ملٹری کورٹس نہیں بنے۔ عمران خان نے کہا کہ اگر ملٹری کورٹس بن بھی جاتے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ نئی احتجاجی کمیٹی بنائیں اور میں اس کمیٹی یعنی شیر افضل مروت صاحب اس کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ آگے سردیاں بھی آ رہی ہیں، اس حوالے سے اسٹریٹجی بنائیں گے، ایسی حکمت عملی بنائیں گے کہ اگر ایک لیڈر پکڑا جائے تو دوسرا لیڈر احتجاج کو لیڈ کرے۔ تو یہ وہ ساری ایکٹیویٹی آج اڈیالہ جیل کے اندر ہوتی رہی اور اڈیالہ جیل کے باہر یہ ساری میڈیا سے گفتگو بھی ہوتی رہی۔ JUIF کے رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ آئینی عدالت کا جو سربراہ ہے وہ ٹاپ 3 ججز میں سے ہونا چاہیے، کیونکہ حکومت اگر یہ نہیں چاہتی تو پھر وہ اپنے MNAs یا سینیٹرز میں سے کسی کا نام دے دے۔ اگر ہماری مداخلت کے نتیجے میں بینچز بنتے ہیں تو سپریم کورٹ نہیں چل پائے گی۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے یہ کہا۔ بڑی اچھی بات کی سینیٹر صاحب، مجھے ذاتی طور پہ بہت پسند ہیں، بڑی اچھی بات کرتے ہیں، ایک قابل شخصیت ہیں، ان کی گفتگو سن کے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ لیکن یہ ایک گلہ پاکستانی قوم کی طرف سے ان کے لیے بنتا ہے کہ جناب یہ جو عدلیہ اس سچویشن میں، اور آج آپ کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ سینئر 3 ججز میں سے ہی کوئی آئینی بینچ کا سربراہ بننا چاہیے، ہم اس پوزیشن میں کیوں ہیں؟ اس ترمیم کے نتیجے میں ہیں جس میں آپ نے حکومت کا ساتھ دیا، جس کی وجہ سے منصور علی شاہ جیسے ایک جو ریفارمسٹ جج ہے، ایک بڑا قابل جج ہے، اس کو سائیڈ لائن کیا گیا، 3 کا پینل سامنے آیا اور اب حکومتی وزراء کھل کے یہ بیانات دے رہے ہیں۔ یہ اسی ترمیم کا نتیجہ ہے کہ آج حکومتی وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ کون بینچ میں بیٹھے گا، کون نہیں بیٹھے گا، کس کو ہم آئینی بینچ کا سربراہ بنائیں گے۔ تو آج آپ کو اس چیز کا ادراک ہو رہا ہے، لیکن یہ پہلے ہو جاتا تھوڑا سا تو میرے خیال میں عدلیہ کی آزادی کے لیے بھی بہتر تھا اور ملک و قوم کے لیے بھی بہتر تھا۔ پر جو انہوں نے اب کہا وہ میں نے آپ سے شیئر کر دیا۔ اب آپ اس سے کس حد تک متفق ہیں یا نہیں ہیں وہ آپ جو ہے خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، معروف قانون دان جو ابو ذر سلمان نیازی صاحب ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست دائر کر دی ہے۔ یہ جی درخواست کس چیز کے حوالے سے ہے؟ بنیادی طور پہ جو درخواست ہے جو بنیادی حقوق کی یادگار ہے اس سے متعلق ہے۔ آرٹیکل 19A کے تحت انہوں نے معلومات مانگی ہیں۔ انہوں نے پروجیکٹ کی کل لاگت، پروجیکٹ کے ماہر ڈیزائنر، انجینئر اور پروجیکٹ کے بلڈر، پروجیکٹ کی منظوری دینے والی اتھارٹی سے متعلق معلومات طلب کی ہیں۔ وہ جو قاضی صاحب نے بنیادی انسانی حقوق کی یادگار بنوائی ہے اس سے متعلق جناب انہوں نے پوچھا ہے کہ جناب یہ اس پہ کتنا پیسہ آیا، اس پروجیکٹ کی کس نے منظوری دی، اس کا ٹھیکیدار کون تھا، اس میں انجینئر کون تھا۔ یہ وہ ساری چیزیں جو ہیں بیرسٹر ابو ذر سلمان نیازی صاحب نے ایک درخواست کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست دی ہے اور یہ انفارمیشن مانگی ہے۔ اب دیکھتے ہیں جناب یہ انفارمیشن ان کو ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ آج ہی جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا جو ایک پہلا اختلافی نوٹ تھا اس کا اردو ترجمہ بھی شائع کیا گیا سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ غالباً، جس میں وہ جو انفارمیشن تک رسائی لوگوں کا جو حق ہے اس کے حوالے سے بتایا گیا کہ یہ لوگوں کا بنیادی حق ہے اور لوگوں کو یہ انفارمیشن ملنی چاہیے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جناب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ انفارمیشن بیرسٹر ابو ذر سلمان نیازی کو دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ جو بھی اس حوالے سے مزید پیش رفت ہوگی، ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھا جائے۔ بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔